وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرہ سیریز کے آج کے لیکچر میں ہم سورسز آف سیرہ پہ بات کریں گے، یعنی وہ کون سے ماخذ ہیں۔ ہمیں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے 100 سال 1400 سال سے 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم تک یہ کیسے پہنچی، کن ذرائع سے پہنچی، کیا وہ اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سیرت کا جو بھی اسٹوڈنٹ ہے، جو بھی سیرت کا شوق رکھتا ہے، اسے سورسز آف سیرہ کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ کوسچننگ ہی آج کل یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس جو سیرت ہے وہ کتنی معتبر ہے، یہ روایات آخر آئی کہاں سے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سورس آف سیرہ ہے وہ بہت اتھینٹک ہے، اور دیٹ از دا ہولی بک فرام المائٹی اللہ، دیٹ از ہولی قرآن۔ سب سے آتھینٹک اور سب سے معتبر اور سب سے بڑا اور زندہ و جاوید اب تک جو محفوظ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا سیرت کے تذکرے ملتے ہیں، اتنا ایلوکینس آف قرآن ہے کہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے جاتے ہیں کہ کس طرح سے سیرہ کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بے شمار واقعات ہیں، پورا قرآن ہی ہمیں سیرہ کی کہانی سناتا ہے، پورا قرآن ہی ہمارے سامنے سیرہ بیان کر رہا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ شق صدر کا جو واقعہ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا سیرہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، تمہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ اب آپ پہ وحی بھی نہیں آتی، محمد کا رب ان سے ناراض ہو گیا، تو قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اسی طرح سے بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر جو ہے قرآن میں ہے، وہ سیرہ کا اہم چیپٹر ہے جو کہ قرآن میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، یہ ساری آخر آیت تک۔ اسی طرح سے غزوہ بدر کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، ایون کہ قرآن مجید میں جو اس وقت کی مومنین کی کیفیات تھیں، جو وہ سوچ رہے تھے، جو ان کے وسوسے تھے یا جو ان کو خدشات تھے، وہ جو ان کی کیفیت تھی خاص طور پہ، وہ بھی اللہ نے بیان کی۔ سوائے اللہ کے کلام کے یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ کافرین اور منافقین کی جو سائیکولوجی تھی اس وقت، اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ کہیں اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهِ، وہ چال چل رہے تھے، ادھر اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ یہ سارے جا بجا سیرت کے تذکرے قرآن مجید میں ہیں۔ میں کتنی آیات کوٹ کروں، بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں جو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ بس قرآن جو ہے کرونالوجیکلی ڈیزائن نہیں ہوا، یعنی قرآن کی ڈیزائن اس طرح سے ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم باری تعالیٰ سے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو یہ یہاں لکھ دیں، یہ یہاں لکھ دیں۔ کئی صورتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، جو بہت اوائل میں نازل ہوئیں، یہ بہت شروع کے دور میں نازل ہوئیں، مگر وہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے بہت آخر میں ہے۔ جو سب سے پہلی سورہ نازل ہوئی وہ سورہ علق ہے، مگر وہ قرآن پاک میں آئی تھنک 86 نمبر پر ہے، اور اس طرح سے اس کی کرونالوجیکلی جو ڈیزائن ہے وہ نہیں ہے۔ قرآن کا ایک اپنا اسلوب ہے، قرآن کی ایک اپنی اس کا اپنا سیکوینس ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوا، اور پھر قرآن پاک کو اسی طرح سے ترتیب دے دیا گیا۔ تو اس میں سیرت کا بیان جو ہے جا بجا ہے، مگر کرونالوجیکلی اس کو پھر سیرہ کی کتابوں میں پرو دیا گیا ہے۔ تو سب سے معتبر، سب سے اوتھینٹک کہ آپ کو سیرت کی انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے، دیٹ از دا ہولی قرآن۔ دوسرا جو سورس آف سیرہ ہے بڑا امپورٹنٹ، جس کی اہمیت سے ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، دیٹ از دا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں
اس میں یہی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا فرمایا، کس موقع پر آپ نے کیا کیا، کون آپ کے پاس آیا، آپ کا اس وقت عمل کیا تھا، یہ ساری چیزیں۔ تو حدیث اور سیرت کو بھی آپ الگ الگ نہیں کر سکتے۔ حدیث کے اندر سیرت کے جا بجا تذکرے موجود ہیں۔ حدیث بھی ایک بڑا معتبر ذریعہ ہے جہاں سے ہمیں سیرت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ان دو سورسز کے علاوہ جو تیسرا سورس آف سیرہ ہے جس کے تھرو ہمارے پاس سیرہ پہنچی، دیٹ از دا بک آف حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی، خلیفہ راشد، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک ہجرت کی رات میں بڑا اہم رول ہے، بڑا دلیرانہ رول ہے، انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے رسک لے کے انہوں نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچانے وہاں پہنچیں۔ ان کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر کے بھی بیٹے ہیں، حضرت اسماء کے ہسبینڈ کا نام حضرت زبیر تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے بڑے بھائی جو ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ صحابی رسول ہیں لیکن یہ بعد میں پیدا ہوئے، ان کو صحابیت کا شرف تو نہیں ملا، البتہ یہ تابعی ہیں۔ اور ان کا سب سے پلس پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بھانجے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کے چونکہ یہ محرم ہیں تو یہ فرینکلی اپنی خالہ کے پاس چلے جایا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ کی جتنی صحبت ان دو بھائیوں کو ملی، یہ کسی صحابی رسول کو اتنی زیادہ صحبت نہیں مل سکی، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ یہ سگے بھانجے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس وجہ سے یہ جو سیرت کی روایات ہیں ان سے زیادہ معتبر کس کی ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے یہ ساری روایات زیادہ تر حضرت عائشہ صدیقہ سے سنی ہیں، یا اپنے نانا حضرت ابو بکر صدیق سے سنی ہیں، یا اپنے والد حضرت زبیر سے سنی ہیں، یا انہوں نے اپنی والدہ سے سنی ہوں گی، یا پھر انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ تو اس سے آتھینٹک اور اس سے معتبر جو ذریعہ ہے، جو سورس ہے سیرہ کا، کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ میں چونکہ یہاں پہ بہت چیزوں کو مختصر کر رہی ہوں، اس لیے میرا خیال ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر کی اس کتاب کا ریفرنس دینا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیرت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی تابعی ہیں۔ یہ بعد میں پیدا ہوئے، ان کو صحابیت کا شرف تو نہیں مل سکا، مگر یہ تابعی ہیں اور ایک تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کے بیٹے ہونے کا بھی ان کو شرف ہے۔ تو چونکہ یہ ان کے سارے انکل صحابہ تھے اور انہوں نے یہ ساری جو روایات سیرت کی اکٹھی کی وہ سب کی سب صحابہ سے ڈائریکٹ انہوں نے لی، دیٹ از وائی جو حضرت ابان بن عثمان کا مجموعہ سیرت ہے، دیٹ از آلسو اے ویری آتھینٹک ویری امپورٹنٹ سورس آف سیرہ۔ یہ حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں، ان کا وصال 105 ہجرہ میں ہوا، یعنی بہت قریب کے عرصے میں ان کا وصال ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ سیرت کی بک کمپائل کر چکے تھے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی جینیس اور بڑے سکولر ابن شہاب الزہری کا نام آتا ہے۔ ابن شہاب الزہری نے بھی ایک سیرت کے اوپر کتاب لکھی۔ شہاب الزہری کا جو وصال ہے 129 ہجرہ میں ہوا۔ یہ بھی بہت قریب کے ہیں اور تابعی ہیں، اور انہوں نے ظاہر ہے صحابہ کا زمانہ دیکھا اور صحابہ سے یہ ملے اور ساری روایات انہوں نے جید صحابہ کرام سے اکٹھی کی۔ اس کے بعد چونکہ ہم اب تک 5 سورسز آف سیرہ ڈسکس کر چکے ہیں جو بہت بنیادی ہیں، اس کے علاوہ ایک نام آتا ہے ابن اسحاق کا۔ حضرت محمد بن اسحاق جو ہیں یہ تبع تابعی ہیں، اور موسٹ پروبلی مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یقیناً کچھ صحابہ کو بھی دیکھا ہوگا، اس لیے یہ تابعی بھی ہیں۔ تبع تابعی کا مطلب جس نے ایک صحابی کی زیارت کی۔ میں اہل علم کے لیے تو یہ بنا نہیں رہی ہوں، یہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہی ہوں، اس لیے میں ایکسپلین کر رہی ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن میں چونکہ ایسے لوگ جن کو ان ٹرمنالوجیز کا پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے میں عرض کر دیتی ہوں کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کی صحبت میں بیٹھے، اور تابعی وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی، جنہیں کسی صحابی کی حالت ایمان میں زیارت ہوئی، وہ تابعی ہیں۔ اور تبع تابعی وہ ہیں جنہوں نے کسی تابعی کو دیکھا، ان کی زیارت کی یا ان کا زمانہ پایا۔ 85 ہجرہ میں
یہ پیدا ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ یقیناً تابعی ہوں گے، کیونکہ اس وقت میں بہت سارے صحابہ کرام ابھی زندہ تھے، انہوں نے یقیناً کسی صحابی کو بھی دیکھا ہوگا، اور ان کا جو اسپیشل پیشن ہے وہ سیرت کے لیے ہے۔ یہ ہر وقت سیرت لکھتے تھے، ہر وقت سیرت لکھتے تھے، اور انہوں نے مختلف جگہوں کا سفر بھی کیا ہے، جہاں پہ مختلف صحابہ کرام گئے، شام گئے، اور عراق گئے، کوفہ گئے، تو یہ ان جگہوں پہ گئے سیرت کے چیزیں اکٹھے کرنے کے لیے، سیرت کی روایات لینے کے لیے۔ تو ان کا ایک اسپیشل ایک کسی شخص کا شوق ہوتا ہے نا، تو ان کو سیرت سے خاص عشق تھا، اور یہ ہر وقت سیرت لکھتے رہتے تھے۔ انہوں نے اتنی بڑی سیرت کی کتاب لکھی کہ وہ تقریباً 10 سے 15 والیومز میں تھی، بڑے والیومز میں، اور اس میں ظاہر چونکہ ہینڈ میڈ تھی اور بڑی محنت اس کے اوپر انہوں نے کی تھی، تو اتنی بڑی ضخیم کتاب جو ہے وہ سیرت کا ایک بڑا ہمارے پاس معتبر ذریعہ ہے، دیٹ از ریٹن بائی حضرت ابن اسحاق، جو کہ تابعی ہیں یا تبع تابعی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سیرت کا ایک اور معتبر ترین ذریعہ سیرت ابن ہشام ہے۔ حضرت ابن اسحاق کے ایک اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ ابن ہشام، جنہوں نے یہ سیرت لکھی، سیرت ابن ہشام کے نام سے۔ یہ صرف 4 والیومز کے اوپر ہے، اور حضرت ابن ہشام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی سیرت میں نہ ایڈ کیا ہے، نہ کچھ میں نے اس میں سے کم کیا ہے، صرف میں نے کیا کیا ہے کہ سیرت ابن اسحاق کو میں نے مختصر کر دیا ہے، کچھ چیزیں اس میں سے میں نے حذف کر دی ہیں، لیکن میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا۔ بخدا یہ وہی سیرت ہے جو ابن اسحاق نے لکھی۔ تو یہ چونکہ 10 سے 15 والیومز میں جو سیرت ابن اسحاق تھی، انہوں نے اس کو صرف کٹ شارٹ کر دیا اور صرف 4 والیومز میں رہ گئی۔ یہ دنیا کے مختلف جگہوں پہ یہ اس کے نسخے موجود ہیں، اور ہمارے پاس بھی الحمدللہ یہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے۔ یہ سیرت ابن ہشام جو ہے، یہ سیرت ابن اسحاق کی ہی کٹ شارٹ فارم ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے پھر یہ جو حضرت ابن اسحاق نے جو سیرت لکھی تھی، انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کرونالوجیکلی اسے ڈیزائن کیا تھا، حضرت نوح اور پھر سارے انبیاء کے احوال۔ تو جب سیرت ابن ہشام لکھی گئی تو حضرت ابن ہشام نے اس کو کٹ شارٹ کر دیا، وہ سارے احوال جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے وہ کٹ کر دیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور شاعری وغیرہ اس میں سے حذف کر دی، اور اس کو کٹ شارٹ کر کے 4 بکس کے اوپر مشتمل یہ سیرہ ہے جو دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہے۔ رہی بات یہ کہ حضرت عروہ بن زبیر نے جو نسخہ لکھا تھا، حضرت عبان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخہ لکھا تھا، اور اس کے علاوہ ابن شہاب الزہری، وہ اس وقت ناپید ہیں، لیکن جو بعد کی کتابیں آئیں انہوں نے وہ سارے کوٹ کر دیے، وہ سب محفوظ ہیں ان کتابوں میں۔ اور بڑی عجیب بات کہ یہ جو سیرت ابن ہشام ہے، انہوں نے چونکہ لکھا تھا حضرت ابن ہشام نے کہ میں نے سیرت ابن اسحاق سے اس کو کٹ شارٹ کیا ہے، تو اس بات کا چونکہ سیرت ابن اسحاق اب تک، ابھی پچھلی صدی تک، ہمیں اس صدی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ سیرت ابن اسحاق کہیں اصل شکل میں ابھی تک موجود ہے دنیا میں یا نہیں۔ موسٹ پرابلی جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ عروہ بن زبیر کی جو کتاب ہے، عبان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے، یا ابن شہاب الزہری کی، وہ ناپید ہیں، یقیناً وہ بھی دنیا کے کسی خطے میں موجود ہوں گی۔ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا ریسرچر بھیجے گا ہمارے ان بچوں میں سے کہ وہ ان کتابوں کو ڈھونڈ لے گا۔ اور یہ چونکہ باہر کی مسلمانوں کا پھر زوال آیا، اور بہت ساری سٹوریز ہیں، دل دہلا دینے والی سٹوریز ہیں، تو یہ کتابیں ہماری جو ہمارا ورثہ تھی، جو ہمارے سورسز تھے، یہ پھر مغرب کے کتب خانوں میں چلی گئی، کچھ فرانس میں چلی گئیں، کچھ لنڈن میں چلی گئیں، کچھ جرمنی میں چلی گئیں۔ تو یہ ابھی ہوئے ہیں ایک اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ انڈیا سے، انہوں نے یہ سارے نسخے جو ہیں وہ ڈھونڈے ہیں، مختلف دنیا کی لائبریریز کا سفر کیا ہے، اتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے کہ انہوں نے بہت سارے نسخے ڈھونڈ لیے حدیث کے اور سیرت کے، اور ان کو تقریباً سیرت ابن اسحاق کا بھی 1/4 حصہ مل گیا۔ اور ابھی تک مسلمان تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید دنیا صفحہ ہستی پہ موجود نہیں ہے، مگر اللہ نے انہیں توفیق دی، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے، انہوں نے یہ سیرت کی کتاب ڈھونڈ نکالی اور اس کو پھر چھپوایا،
اور اس کو جب ٹیلی کیا سیرت ابن ہشام سے تو حقیقت یہی عیاں ہوئی جو سیرت ابن ہشام نے لکھی، جو ابن ہشام نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا تھا کہ میں نے سیرت ابن اسحاق کو کٹ شارٹ کیا ہے، وہ بالکل ہو بہو وہی تھی، بس واقعی کٹ شارٹ کیا گیا تھا، جو چیزیں انہوں نے کٹ شارٹ کی تھیں وہ وہی تھیں جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ساری ہسٹری اور پھر شعر و شاعری وغیرہ اس میں سے حذف کر دی تھی۔ اس کے علاوہ شمائل کی کتابیں، دا کیریکٹرسٹکس آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسپیشلٹیز تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیریکٹرسٹکس تھیں ان کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو شمائل کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں جو بڑی معتبر ترین ریفرنس بک ہے دیٹ از شمائل ترمذی، حضرت امام ترمذی کی شمائل ترمذی، یہ بھی بیسک سورسز آف سیرہ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ دلائل کے اوپر جو کتابیں، دلائل ٹرمنالوجی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو کہتے ہیں، وہ چیزیں جو عقل کو عاجز کر دیتی ہیں، یہ صرف نبی سے معجزہ وارد ہوتا ہے، تو یہ جو صرف نبی سے ہی کوئی معجزہ رونما ہو سکتا ہے، یہ جو کتابیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات پہ مشتمل، وہ دلائل کی کتابیں ہماری اسلامک ٹرمنالوجی میں کہلاتی ہیں، اور ان میں البہقی کی دلائل النبوہ سر فہرست ہے، یہ بھی ریفرنس کتابوں میں آتی ہے جو سورسز آف سیرہ ہیں جہاں سے ہمیں سیرت کا علم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئیں وہ بھی بڑے معتبر ترین سورسز آف سیرہ ہیں، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے اوپر جو کتاب لکھی جائے گی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر تو آئے گا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کو شرف دینے والی بھی آپ ہی کی ذات تھی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر مکہ کو کون جانتا اگر آپ اس میں تشریف نہ لے کے آتے، تو آپ کی وجہ سے اس مکہ کو بھی فضیلت دی گئی اور آپ کی ہجرت کی وجہ سے اس مدینہ کو بھی فضیلت دی گئی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کتاب مکہ اور مدینہ کی تاریخ بتائے اور سیرت نہ بتائے، تو یہ بھی جو اوائل دور میں لکھی گئی مکہ اور مدینہ کے اوپر کتابیں، یہ بھی ایک آتھینٹک سورس آف سیرہ ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی وہ بھی آتھینٹک سورس آف سیرہ ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی صحابہ کو ڈسکس کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کرے تو صحابہ کا ذکر نہ آئے، کیونکہ ان کی زندگیاں آپس میں جڑی ہوئی تھیں، یہ ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے، ایک ہی جگہ چلتے پھرتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی صحابی کا ذکر مبارک آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ آئے۔ یہ آج کے لیکچر میں نے 10 سورسز آف سیرہ بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی سیرہ سیکھنا چاہتا ہے تو ان ریفرنسز کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا۔ دے آر دا ریئل ریفرنسز، دے آر دا موسٹ آتھینٹک ریفرنسز۔ یہ ایسی ریفرنس بک ہیں کہ کسی بھی ریلیجن کے پاس اتنی آتھینٹسٹی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہو نہیں سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کا علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔